بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم کبر خارا للسجود۔ نماز کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آگے فرمایا ثم کبر خارا للسجود، پھر تکبیر کہے جھکتے ہوئے سجدے کے لیے، سجدے کی طرف جھکتے ہوئے تکبیر کہے، اور جب سجدے کی طرف تکبیر کہے گا تو اس کا اختتام سجدے میں پیشانی رکھنے کے وقت کرے گا، یعنی جھکنے سے شروع کرے گا اور پیشانی کے سجدے میں رکھتے وقت ختم کرے گا۔ ثم وضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ، پھر رکھے رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، ثم یدیہ پھر اپنے ہاتھوں، یعنی جب زمین کی طرف سجدے کے لیے جھک کر جا رہا ہو تو پہلے گھٹنے لگائے زمین پر، پھر ہاتھ لگائے۔ اگر کوئی عذر یا مجبوری یا بیماری وغیرہ نہ ہو، بڑھاپا وغیرہ نہ ہو تو پہلے ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ ثم وجہہ پھر اپنا چہرہ لگائے، بین کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، اپنا چہرہ رکھے اپنی ہتھیلیوں کے درمیان۔ وسجد بانفہ وجبہتہ، اور سجدہ کرے اپنے ناک اور اپنی پیشانی کے ساتھ، یعنی سجدے میں اپنی ناک بھی زمین پر لگائے اور پیشانی بھی زمین پر لگائے۔ اور کس حالت میں لگائے؟ مطمئنا، اس حالت میں کہ وہ مطمئن ہو جائے اطمینان کے ساتھ۔ مسبحا ثلاثا، اور تسبیح پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ، یعنی سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا۔ وذالک ادناہ، اور یہ تسبیحات کا ادنا درجہ ہے، یعنی 3 مرتبہ کم از کم ہے۔ امام کے لیے 5 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور منفرد کے لیے، اکیلے نمازی کے لیے جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، ہاں تاک تک پڑھنا مستحب ہے۔ وجافا بطنہ عن فخذیہ وعضدیہ عن ابطیہ فی غیر زحمت، وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور جدا رکھے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے۔ یہ مرد کے سجدے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ مرد اپنا پیٹ اپنی رانوں سے جدا رکھے۔ وعضدیہ عن ابطیہ، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے۔ فی غیر زحمت، بغیر بھیڑ میں، یعنی بھیڑ نہ ہو، بھیڑ کے علاوہ ہو تو اس وقت اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ، پہلوؤں سے جدا رکھے۔ اگر بھیڑ ہے تو دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ لگا لے، کہ نہیں لگائے گا تو ساتھ والے کو تکلیف پہنچے گی۔ اور آگے فرمایا موجہا اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلہ، موجہا منہ کرتے ہوئے نحو القبلہ، آگے فرمایا یعنی قبلہ کی طرف، یعنی قبلہ کی طرف سمت اختیار کرتے ہوئے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے، اصابع یدیہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا، ورجلیہ اور پاؤں کی انگلیوں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہوئے، یعنی جب حالت سجدہ میں ہو تو ہاتھوں کو اس طرح رکھے کہ اس کی انگلیوں کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور پاؤں کو بھی اس طرح رکھے کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو منہ ہو وہ قبلہ کی طرف ہو۔ والمرأۃ تخفض وتلزق بطنہا بفخذیہا، عورت کس طرح سجدہ کرے گی یہ پہلے بھی تفصیل سے گزر چکا ہے۔
یہاں پر فرمایا کہ والمرأۃ تخفض، اور عورت جھکے گی. کیا مطلب؟ یعنی اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملائے گی. وَتَلْزِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، جھکنے کا مطلب یہ کہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملا لے گی. وَتَلْزِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ چمٹا دے گی، ملا لے گی. اس لیے کہ عورت کے لیے اسی طریقے کے ساتھ سجدہ کرنے میں ستر ہے، اور عورت اس طریقے کے ساتھ سجدہ کرے کہ جو اس کے لیے ستر کے لیے بہتر ہو. وَجَلَسَ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مُطْمَئِنًّا. وَجَلَسَ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ، اور بیٹھے دو سجدوں کے درمیان. اور کس حالت میں بیٹھے؟ واضعًا يَدَيْهِ، رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو علی فخذیہ، اپنی رانوں پر، مطمئناً، اطمینان کے ساتھ. یعنی دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اور اس طرح بیٹھے کہ اس کے ہاتھ اس کی رانوں پر ہوں. اور یہاں بھی انگلیوں کا جو منہ ہو وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اور احناف کے نزدیک اس جلسہ میں کسی قسم کی کوئی تسبیح وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، تہجد میں پڑھی جا سکتی. ثم کبر وسجد مطمئنا، پھر تکبیر کہے اور سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ. وسبح فیہ ثلاثا، اور تسبیح کہے اس دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ. وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور جدا رکھے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے. وابدا عضدیہ، اور دور رکھے اپنے بازوؤں کو، یعنی پہلوؤں سے بازوؤں کو دوسرے سجدے میں بھی جدا رکھے. ثم رفع راسہ مکبرا للنہود، پھر اٹھائے اپنا سر تکبیر کہتے ہوئے، للنہود، اٹھنے کے لیے. دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہتا ہوا اٹھے. بلا اعتماد علی الارض، زمین پر ٹیک لگائے بغیر. بیدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ٹیک لگائے بغیر. ولا بلا قعود، اور بغیر بیٹھے. یعنی جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اپنا سر بلند کرے گا تو دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتا ہوا اٹھے گا، اور اس حالت میں اٹھے گا کہ ہاتھوں کے ساتھ ٹیک نہیں لگائے گا اور بیٹھے گا بھی نہیں. شوافی کے نزدیک یعنی جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہو تو جلسہ استراحت، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جانا اور پھر اس کے بعد کھڑا ہونا، یہ سنت ہے. لیکن احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے. احناف جو ہیں وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ٹیک وغیرہ نہیں لگائیں گے، اپنے پاؤں کے بل پر کھڑے ہوں گے. ہاں، کوئی بوڑھا ہے، گھٹنوں وغیرہ میں درد ہے تو وہ ٹیک وغیرہ لگا سکتا ہے. وَرَكَعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى، اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے. یعنی اسی طریقے کے ساتھ کھڑا ہونا، وہی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا. لیکن کچھ جو فرق ہیں وہ آگے بتلا رہے ہیں. الا انہ لا یثنی، سوائے اس کے کہ ثنا نہیں پڑے گا، یعنی سبحانک اللہم نہیں کہے گا. ولا یتعوذ، اور نہ تعوذ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ اب مجلس جو ہے اس کی تبدیل نہیں ہوئی. تو مجلس جب تبدیل نہ ہو تو قرآن جب پڑھ رہا ہو تو اب قرآن پڑھ رہا ہے، فرض کیا کوئی شخص، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے.
اب اس نے مجلس تبدیل کر لی، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھا ہے، پھر دوسری جگہ بیٹھنے کے بعد جب تلاوت شروع کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اب یہاں چونکہ اس کی مجلس تبدیل نہیں ہوئی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ولا یسن، اور نہ وہ تسمیہ کہے گا، نہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، نہیں، ولا یسن رفع الیدین، اور نہ مسنون ہے ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی جب دوسری رکعت میں اٹھ کر جائے گا تو اس کے لیے مسنون یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائے، یعنی رفع یدین کرے۔ تو اور الا عند افتتاح کل صلاۃ، سوائے اس وقت جب افتتاح کر رہا ہو، جب آغاز کر رہا ہو ہر نماز کا، یعنی ہر نماز کو شروع کرتے وقت رفع یدین کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا تو ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ اس مسئلے پر حناف کے دلائل موجود ہیں، صرف ایک دو احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ عند تکبیرۃ الافتتاح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین فرماتے عند تکبیرۃ الافتتاح، پہلی تکبیر کے وقت، ثم لا یعود، پھر رفع یدین کا اعادہ نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح طور پر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی خوشخبری ملی تھی، وہ لم یکونوا یرفعون ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، یعنی وہ صحابہ جو 10 مبشرہ تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لم یکونوا یرفعون ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے الا عند افتتاح الصلاۃ، مگر یہ کہ جب وہ نماز شروع کر رہے ہو، نماز کے آغاز میں ہی وہ شروع کرتے تھے، نماز کے آغاز میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى، دوسری رکعت پہلی کی طرح ہے، الا انہ لا یسنی، سوائے اس کے کہ وہ ثنا نہیں پڑھے گا، ولا یتعوذ، نہ تعوذ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھے گا، ولا یسن رفع الیدین، اور نہ سنت ہے ہاتھوں کا بلند کرنا، الا عند افتتاح کل صلاۃ، مگر ہر نماز کی افتتاح کے وقت رفع یدین کر سکتا ہے۔ آگے بھی رفع یدین کی کچھ صورتیں بتلا رہے ہیں، وعند تکبیر القنوت، اور دعائے قنوت کی تکبیر کے وقت، یعنی فی الوتر، وتر میں، نماز وتر میں قنوت کی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کے علاوہ، وتکبیرات الزوائد فی العیدین، اور عید کی نمازوں میں زائد تکبیروں کے وقت ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وحین یری الکعبۃ، اور جب وہ کعبہ کو دیکھے تو اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔